اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہر چیز کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پرندے ہو یا جن وغیرہ، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو سننے اور دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت بخشی ہے، اور ہر چیز اپنی زبان سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ اس کی ذات پر شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس دکھ کا اظہار اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی کرامی ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ زمین کو ہی دیکھ لیجئے کہ زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، اور خوشی اور غمی کو بھی محسوس بھی کرتی ہے، اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسے موقع آتے ہیں جس پر زمین روتے ہیں۔ پہلی بار زمین تب روتی ہے جب کسی کا بلا وجہ یعنی کسی کو بھی قصور کا خون بہایا جاتا ہے، تو جیسے ہی مقتول کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین اپنے پروردگار کو پکار کر کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نکل جاؤ، تو پروردگار فرماتا ہے صبر کر، یہ تیرے ہی اندر آئے گا۔ دوسری بار زمین تب روتی ہے جب زنائی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے، تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہے، اور اپنے پروردگار کو پکار کر کہتی ہے کہ اے اللہ پاک مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے ابھی نکل جاؤ، تو آگے سے آواز آتی ہے تھوڑی دیر صبر کر، یہ زمین کے اندر تیرے ہی پاس آئے گا۔ ان دونوں صورتوں میں زمین روتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے، اور یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اور ہر چیز اپنے آپ کو سمجھتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دیوار کی بھی کان ہوتے ہیں، اور اس لیے لوگ آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تاکہ ان کی بات دیوار سن